ہارون بلوچ میرا نام ہے اور میں جرنلسٹ بھی ہوں اور سول سوسائٹی سے میرا تعلق ہے. ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہوں, ڈیجیٹل رائٹس پہ کام کرتا ہوں. لیکن آج جس چیز کے لیے میں یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہوں وہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ پاکستان کے لیے جو کہ ڈیموکریسی ہے, پاکستان کی نیسنٹ ڈیموکریسی, اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. اس کے مختلف پہلو ہیں اور ٹاپک جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ ہے شرنکنگ سول سوسائٹی اسپیسز, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے اندر سول سوسائٹی کے لیے جو اسپیسز ہوا کرتی تھی, جس کے اندر ہم جمہوری اقدار کی بات کیا کرتے تھے, اپنے ہیومن رائٹس کی بات کیا کرتے تھے, اپنے حقوق کی بات کیا کرتے تھے, اس حوالے سے بہت ساری قدغنیں اس لحاظ سے پاکستانی سوسائٹی میں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے یا پاکستان کی جو ریاست ہے اس نے ایسی لا میکنگ کرنی شروع کر دی ہے یا ایسے فیکٹرز اب آگے ہیں, خصوصاً 2013 کے بعد سے اگر میں بات کروں تو اس کی ایک پوری ایک داستان ہے. اس کے لیے ہم نے مختلف لوگوں سے انٹرویوز کیے ہیں, ان لوگوں سے جو کہ اس سارے ایشو کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, ان کی نالج ہے اس حوالے سے. اس میں پارلیمنٹیرینز بھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے شامل ہیں, اسی طریقے سے سول سوسائٹی کے جو ایکٹرز ہیں جو کہ اس ایشو کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, جرنلسٹ کمیونٹی ہے جو اس ایشو کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہی ہے. ان لوگوں کے ساتھ ہم آپ کی ان سے بات چیت کرائیں گے. تو چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سارا ایشو کیا ہے. اور ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ صرف ایشو ہی نہیں, اس ایشو کا حل, اس ایشو کے حل کے لیے کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, اس کے لیے بھی ہم نے مختلف پارلیمنٹیرینز جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں جو اس تمام ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں, ان سے رابطہ کیا ہے اور ان سے گفتگو کی ہے کہ وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہونے والی یہ جو قانون سازی ہے اس حوالے سے, اور کیا پاسبلٹیز ہیں کہ ان پاسبلٹیز کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ جو اسپیسیز ہیں جو شرنک ہو رہی ہیں ان کو دوبارہ سے ریٹین کیا جا سکتا ہے. ریگولیشن کے نام کے اوپر ایسے قوانین نہ لائے جائیں جس سے کہ آپ آواز گلا گھونٹ دیں. تو بات کرنے کی آزادی یا جو فنڈامنٹل فریڈم جو کہ کانسٹیٹیوشن میں آزادی ان کو تو ایف اے ٹی ایف کے نام کے اوپر یہ کوئی بھی ادارہ اس کو بند نہیں کر سکتا. پاکستان کو بہت سیکیورٹی کنسرنس ہیں اس وقت, انٹرنل اور ایکسٹرنل. تو ہماری جو ریگولیٹری ایک میکنزم ہے وہ مے بی تھوڑا سا نیجک ہم لوگوں کو چیزیں ایک دم سے جب اوپر سے آتی ہیں تو ہم کوئک ڈیسیجنس لے لیتے ہیں, اس میں اسٹیک ہولڈرس کو انوالو نہیں کرتے ہیں, اسپیشلی پالیسی میکنگ میں. بہت سارے جو چھوٹی تنظیمیں ہیں ان کو ہراس کیا جا رہا ہے, ان کی رجسٹریشن اتنی آسانی سے نہیں ہو رہی. اس میں عمل دخل ہے بہت سارے ایسے سرکاری اداروں کا جن کو سمجھ ہی شاید نہیں ہے کہ چھوٹے لیول پہ انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ریگولیشن نہ کریں, میں بالکل یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کے سورسز آف فنڈنگ کو ریگولیٹ نہ کریں. یہ سارے قوانین ہونے چاہیے, بہت ضروری ہے, لیکن جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کے مختلف طبقوں کی آوازیں جو ہیں وہ ایوانوں تک سنی جائیں. فارن فنڈنگ کیا ہے؟ بیسیکلی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں کچھ تنظیمیں جو کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کا کام کرنا چاہتی ہیں, یا ان حکومتوں نے کچھ بجٹ میں ایسی اپنے فنڈس رکھے ہوئے ہیں کہ جو کہ پاکستان جیسے ملکوں میں وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں بھی انسانی ترقی ہو سکے. اگر یہاں کی تنظیمیں ان فنڈس تک رسائی حاصل کرتی ہیں اور یہاں پاکستان میں وہ پیسے آتے ہیں, یہاں کے لوگوں پہ خرچ ہوتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کی تربیت کے حوالے سے, لوگوں کو حقوق دلوانے کے حوالے سے خرچ ہوتے ہیں, تو اس میں تو حکومت کو خوش ہونا چاہیے. فارن فنڈنگ کا بھی اس میں آئی تھنک کوئی اتنا مجھے ایشو نہیں لگا, ایز لانگ ایز جو این جی او ہے وہ اپنا ڈومین, اپنا رول سوسائٹی کے اندر ڈیفائن رکھے, اپنا جو ان کا جو آرگنائزیشن کا جو بھی مقصد ہے, جس مقصد کے لیے وہ کام کرنا چاہ رہی ہیں, وہ پبلک پرسیپشن جو ہے وہ ان کا اچھا ہو. تو آئی تھنک گورنمنٹ جو چاہے گی وہ ہمیشہ یہ چاہے گی کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ہاں, قانون جب بنتا ہے یا پالیسی بنتی ہے تو اس میں اپ اینڈ ڈاؤن اور پروز اور کونس ہوتے ہیں, لیکن دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. یہ مس انڈرسٹوڈ ایک ایشو ہے ایف اے ٹی ایف کے گورنمنٹ کی طرف سے. گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایف اے ٹی ایف کے بارے میں جو ان کی شرائط تھی وہ ہم نے 2016 میں جب میں نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن میں تھا اس ٹائم ہم نے سب سے پہلے ڈائلاگ سٹارٹ کیا تھا کہ ایف اے ٹی ایف کو ایک بہانہ نہ بنایا جائے
فنڈامنٹل رائٹس کو کم کرنے کا ہمیں خدشہ اس میں مظاہر کیا تھا، اور الٹیمیٹلی ہمیں پھر دیکھنا 2-3 سالوں میں ہم نے یہی سمجھا کہ بجائے یہ کہ اپنا فائنینشیل ڈسپلن ٹھیک کرتے اور فائنینشیل معاملات کو بہتر کرتے اور ٹیکس کے معاملات کو وہ بہتر کرتے، اور تاکہ آپ پروڈنس لے کے آتے، اس میں انہوں نے ایک اسکیپ نکالا کہ انہوں نے اس کے اوپر فارن فنڈنگ کا نام دیتے ہوئے انہوں نے NGOs کو اس کو ڈائیورٹ کر دیا۔ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، تقریباً 10-15 سال سے، کہ بہت سسٹمیٹک طریقے سے پاکستان میں جو انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے لوگ ہیں، جو مزدور حقوق کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان پہ پابندیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ مجھے یہ احساس ہے کہ باہر کی فنڈنگ ایک مخصوص ایجنڈا کے تحت بھی کہیں کہیں آ جاتی ہیں۔ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ تو چاہے پولیٹیشنز ہوں یا کوئی بھی NGO ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اس میں ہونی چاہیے، لیکن آئی تھنک دیر از اے ڈفرینس۔ تھوڑا سا میں نے فیل کیا کہ ہمیں زیادہ اسسٹ کرنے کی ضرورت ہے NGOs کو، تاکہ وہ ایک ہیلپنگ ہینڈ آلریڈی ہمارا ہے گورنمنٹ کا اور پارلیمنٹ کا، تو وہ کنٹینیو رکھیں۔ یہ باتیں جو ہیں وہ گراؤنڈ سے، ریالٹیز سے آتی ہیں پارلیمان تک، جس کی وجہ سے پھر رولز وغیرہ اور لاز بدلتے ہیں، تو وہ پروسیسز کو ہم ان کو انٹرپٹ کر رہے ہیں۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مثلا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو بورڈ ہے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا، ان پہ حکومت اپنی مرضی سے نمائندے ان میں بٹھائے گی۔ اس لا فریم ورک میں سب سے بڑا جو فلا جو نظر آتا ہے وہ ہے کہ انٹر کنیکٹیوٹی نہیں ہے۔ اگر ان لاز، سارے لاز میں انٹر کنیکٹیوٹی ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ایک ڈرائیونگ لائسنس بلوچستان کے ریموٹ ڈسٹرکٹ سے لیتے ہیں تو وہ ڈرائیونگ لائسنس پاکستان کے کونے کونے میں ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ SECP کی رجسٹریشن لیں اسلام آباد سے اور پھر آپ کراچی جا کے کام کرنا چاہیں تو وہ کہیں نہیں، آپ یہاں پر دوبارہ ایک رجسٹریشن کروائیں۔ ہمارے جیسی تنظیمیں، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز جو فارن فنڈنگ لیتی ہیں یا جو انٹرنیشنل NGOs یہاں پہ کام کر رہی ہیں، وہ تو باقاعدہ ایک سسٹم ہے اور اس میں آڈٹ کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا بہت مؤثر نظام ہوتا ہے، اور ہمیں تو اپنی ہر چیز آڈٹ کروانی پڑتی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آڈٹ کے سسٹمز بھی پھر ایک ہی ہونے چاہیے۔ اگر SECP کسی آرگنائزیشن کا آڈٹ کروا رہی ہے تو وہ آڈٹ سارے چیریٹیز کمیشن کو ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے۔ پنجاب کے لاء میں یہ ہے کہ آپ رجسٹریشن بھی کروائیں، پھر اگر آپ ڈونیشن یا کلیکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے علیحدہ پرمیشن لیں۔ پارلیمنٹ کو اس میں رول لینا چاہیے، پارلیمنٹ کو سول سوسائٹی کو اور اداروں کو آمنے سامنے بٹھا کے بات کرنی چاہیے، تاکہ اس بارے میں دونوں سائڈ پہ جو مسکنسیپشن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یا کوئی انٹینشنل اگر کسی قسم کی کسی سائڈ پہ بھی اگر اس میں رانگ ڈوئنگ ہے تو ساری چیزیں اس سے تھریش ہو کے کلیئر ہو جائیں گی۔ کہ ایک ہم راؤنڈ ٹیبل کریں اور ڈسکشن ہو اس بل کے اوپر، اور تحفظات سنیں سول سوسائٹی کے۔ جب بھی کوئی بل یا آرڈیننس آتا ہے جو کہ ایک پبلک کو نہیں منظور ہوتا، تو ہوتا یہی ہے کہ اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پارلیمان سے ہم اس کو پش بیک کریں، مانیٹرنگ بھی کریں، لیکن آپ اپنے بھی فنڈنگ سورسز کریٹ کریں، اور آپ پھر مختلف تنظیمیں، کئی فلاحی تنظیمیں ہیں، کئی رائٹس بیس تنظیمیں ہیں۔ خواتین کے حقوق پر تو کبھی بھی ریاست نے نہیں کہا کہ خواتین کے حقوق پر بات نہ کرے، بچوں کے حقوق پر کبھی بھی نہیں کہا کہ نہ بات کرے، مائنورٹیز کے اوپر کبھی بھی نہ کہا، پسے ہوئے طبقوں کے لیے کبھی بھی نہیں کہا کہ آواز نہ اٹھائے۔ ہمیں ان کو اسپیسیفائی کرنا ہوگا کہ واٹ از سول سوسائٹی آرگنائزیشن ان ٹوڈیز پاکستان۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان کو پرابلمز آ رہی ہیں اور کس طریقے سے ان کو ریگولیٹ کیا جائے، ناٹ اسٹرینگل بٹ ریگولیٹ۔ میں ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہوں گی کہ جہاں ہم حکومت کو یا ریاست کے اوپر تھوڑا بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، تو NGO سیکٹر کو اور والنٹری سیکٹر کو اپنے اندر بھی جھانکنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے اندر کتنی اکاؤنٹیبلٹی ہے، کہ وہاں وہ بھی سیٹھوں والی سوچ کہ ایک بندہ آ کر ایک پیٹرنلسٹک تنظیم بنا دیتا ہے، وہ کسی کو اندر نہیں آنے دیتا، یا کلوزڈ تنظیموں۔ تو وی ہیو ٹو ہیو پراپر ممبرشپ بیسڈ آرگنائزیشنز